بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اگر سیل ٹیکس ریٹرن لیٹ ہو جائے تو اس پہ کتنا جرمانہ ہوگا اور اس کا چلان کیسے بنے گا، اور سیل ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ کون سی ہے، اور اس کے ایریئر کہاں فل ہوں گے، کون سا انیکزر جو ہے وہ اس ایریئر کے لیے فل کرنا پڑے گا. یہ تمام باتیں جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. انیکزر سی جو ہے وہ 10 تک سبمٹ کرنا ہوتا ہے، 10 تاریخ تک، اور جو ریٹرن ہے کمپلیٹ وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے 15 سے لے کے 18 تک، یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے پر ڈے 100 روپے کے حساب سے جو ہے وہ اس کا جرمانہ چارج ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی لیٹ ہوگی پر ڈے 100 روپے کے حساب سے آپ نے اس کا جرمانہ جو ہے وہ دینا ہے. اب اس کا جرمانہ کیا ہے اور اس کا چلان کیسے بنے گا؟ اس کا جرمانہ وہی سیل ٹیکس کی صورت میں لیا جاتا ہے. اس کا چلان وہ سیل ٹیکس کا چلان، جیسے آپ سیل ٹیکس پیبل کا چلان بناتے ہیں ویسے ہی اس کا چلان بنے گا. چاہے آپ جو آپ کی سیل ٹیکس پیبل کی اماؤنٹ بن رہی ہے اسی میں جتنا بھی آپ فار ایگزامپل 2 دن لیٹ ہیں 200 روپے آپ کا جرمانہ بن رہا ہے، تو اگر آپ کا سیل ٹیکس بن رہا ہے جی فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ، تو 1,02,00,000 روپیہ آپ کا ٹوٹل چلان بن جائے گا. آپ اس کو اکٹھا بھی بنا سکتے ہیں اور علیحدہ بھی اس چلان کو آپ بنا سکتے ہیں. بنے گا ویسے ہی جیسے آپ نے سیل ٹیکس کا چلان بنانا ہے کریٹ پیمنٹ میں جا کے، ویسے ہی اسی سیل ٹیکس کی پیمنٹ والی فگر میں اپنے کالم میں آپ نے اماؤنٹ کو فل کرنا ہے، اور وہیں پہ ویسے ہی اس کا بھی پلنٹی کا چلان بھی بنے گا. اب بات آ جاتی ہے کہ ریٹرن میں یہ کیسے شو ہوگا، کیونکہ ریٹرن جو ہے وہ آٹو کیلکولیٹ ہو جرمانہ نہیں کرتی. جسٹ جب آپ لیٹ ریٹرن فائلنگ کرتے ہیں تو وہ سبمٹ ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی اگر نظر میں آ جائے تو پھر ان کا ایک نوٹس آتا ہے جرمانے کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا اگر آپ کی ریٹرن لیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے جو بھی اس کا 100 روپیہ 200 روپیہ یا 2-3 دن جتنی ہے پر ڈے 100 روپے کے حساب سے آپ نے چلان بنانا ہے، اور ریٹرن میں بھی اس کو ایڈ کرنا ہے. تو ریٹرن میں آپ نے اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی آپ کا پر ڈے جرمانہ بنے گا وہ آپ نے ٹیکس چلان بنا لیا، اب ریٹرن میں بھی آپ نے خود اس کو ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ریٹرن آٹو اس کو کیلکولیٹ نہیں کرے گی. اب ریٹرن میں اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے؟ سر آپ نے جانا ہے انیکزر جی میں. انیکزر جی میں جانا ہے تو آپ نے سب یہ دیکھیں اوپر سب لکھا ہوا آ رہا ہے سیل ٹیکس ایریئر. یہاں پہ آپ نے یہ پلس کا نشان ہے، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. کلک کریں گے تو سب سے پہلے اوپر ٹائپ مانگ رہا ہے. ٹائپ پہ جیسے آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ نیچے یہ تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے پینلٹی کا، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ٹیکس پیریڈ آ رہا ہے، یعنی کہ کس منتھ کی آپ فائل کر رہے ہیں، جس منتھ کی آپ فائل کر رہے ہیں جس منتھ کی وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا. فار ایگزامپل جنوری ہے، فروری ہے، مارچ جو بھی ہے آپ نے وہ وہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے. یہاں سے آپ نے ٹیکس پیریڈ سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کرنٹ 2024 جا رہا ہے، آپ نے 2024 سلیکٹ کر لینا ہے. ڈیٹیل میں یہاں پہ آپ نے اپنے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل میں لکھ دینا ہے کہ سیل ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں، یعنی کہ لیٹ فائلنگ آف سیل ٹیکس ریٹرن 2 days 3 days، یہ وہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ ڈسکرپشن ایک چھوٹی سی لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اوکے کریں گے. جیسے ہی آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے، جیسے ہی آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو دوبارہ آپ انیکزر جی میں جائیں گے تو یہ اس طرح کا آپ کے سامنے یہ جو لکھا ہوا تھا آپ نے وہ اس طرح آ جائے گا، اور یہاں پہ آپ کا یہ سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے اپنی جو جرمانے کی اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے، 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے، جو بھی. یہ ریٹرن کیونکہ میں نے فل کی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے 400 روپیہ اس کا جرمانہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اس کالم میں آپ نے اپنا جرمانہ فل کرنا ہے. جیسے یہاں پہ فل کریں گے آپ تو سیل ٹیکس ڈیبٹ میں جائیں گے تو یہاں پہ یہ 23 نمبر پہ سیل ٹیکس ایریئر انکلوڈنگ پرنسپل ڈیفالٹ سرچارج اینڈ پینلٹی انیکزر جی، یہاں پہ یہ جو ہے فگر جو ہے 400 کی وہ یہاں پہ شو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ جو فگر ہے یہ سیل ٹیکس میں ایڈ ہو جائے گی. آپ چاہے چلان اکٹھا بنائیں چاہے الگ الگ. ٹھیک ہے، آپ جب ہیڈ وائز پیبل میں جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ ایک ہی اماؤنٹ سیل ٹیکس کی شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے 2 علیحدہ چلان بنائیں یا سیل ٹیکس کی جو آپ کی پیبل بنی ہے اسی میں ہی آپ پینلٹی کی جو ہے جرمانے کی اماؤنٹ ایڈ کر کے ایک ہی چلان بنا دیں. ایک ہی بات ہے، یہاں پہ جو ہے وہ ایک ہی اماؤنٹ شو ہو رہی ہوگی. دونوں پیمنٹوں کو آپ نے اٹیچ کر لینا ہے اور اس طرح آپ نے اپنی ریٹرن کو سبمٹ کر دینا ہے.